من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس کائنات کے اندر میں ہم لوگوں کو زندگی گزارنا ہے تو ہم لوگوں کو اپنے دل کے اندر میں یہ سوچ کر کے زندگی گزارنا ہے، دین کے اوپر زندگی گزارنا ہے، لیکن ہم لوگوں کو اپنے ہر عمل کے اندر میں اپنی نیت کو بالکل ٹھیک اور بالکل برابر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھو، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، ہم جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے دل کے اندر میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے دل کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں تو میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم صدقہ خیرات بھی اگر کسی کو دے رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ جو ہے اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے دلوں کی نیت کو ٹٹولنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کی نیت کو ٹٹولنا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ خالص اللہ کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے عمل نہیں کر رہا ہوں میں۔ اب باقاعدہ ایک بات لے لو کہ سمجھ لو کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے سب سے پہلے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آنے کے بعد میں مجھے سب لوگ حاجی صاحب کہنے لگیں گے۔ تو دوستوں، اس لیے عمل بالکل نہیں کرنا ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب بولنے لگیں گے، بالکل نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کی نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ میں حج والا عمل کر رہا ہوں، یہ خالص میرے اللہ کی رضا کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ بھی ہم لوگ دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کرنا ہے کسی کی مدد کہ لوگ ہم کو بڑا ہی اچھا آدمی بولنے لگے، کتنا اچھا آدمی ہے، تو صرف دل چاہتا ہے کہ یہ چیز سن لو، تو اس کے لیے نہیں کرنا ہے دوستو۔ بلکہ اگر ہم لوگوں کو کسی کی مدد بھی ہم لوگوں کو کرنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ ہر عمل کے اندر میں اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔ ہر عمل کے اندر میں کتنے ہی دیندار انسان ہو، کتنے ہی دین پر چلنے والا انسان ہو، لیکن اگر اس کے اندر میں اخلاص والی نیت اگر نہ ہونا تو اس کا عمل اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے دوستوں کہ اپنے ہر عمل کے اندر میں اخلاص کو سب سے پہلے پیدا کرنا ہے، اپنے اندر میں اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔ ہم اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ہم لوگ کیا کریں کہ اپنی ہر عمل کے شروع میں اپنی نیت کو ٹٹولے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر درمیان کے اندر میں اپنی نیت کو، اگر اپنی نیت ادھر ادھر چلی جائے تو اپنی نیت کو سب سے پہلے صحیح کرنا ہے، درمیان کے اندر میں اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے، اور آخر کے اندر میں اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے۔ نیت اگر بگڑ جائے تو اپنی نیت کو صحیح کر لینا ہے سب سے پہلے۔ دیکھو دوستو، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو ہم لوگ اپنی نیتوں کو سب سے پہلے درست رکھیں۔ دیکھو، اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس میں بہت سارا مال ہے، اور اگر اس نے یہ نیت کر لیا ہے کہ دیکھو ابھی میرے پاس میں مال ہے، اس نے کیا کیا، مدرسہ بنایا، مسجد بنایا، لوگوں غریبوں پر خرچ کیا، یتیموں پر خرچ کیا، اور نیک کاموں کے اندر میں اس نے جو ہے خانقاہ بنائی، نیک کاموں کے اندر میں اس نے جو ہے اپنے مال کو خرچ کیا، تو اس کو جو نیکی اللہ عطا فرمائیں گے، جو ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور باقاعدہ دوسرا شخص ہے، اگر وہ یہ سوچ لیں کہ اگر میرے پاس میں بھی اتنا مال ہوتا ہے جتنا اس کے پاس میں مال ہے، اتنا مال اگر میرے پاس میں بھی ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا مال، کہ میں بھی مسجد بنا لیتا اور مدرسہ بنا لیتا، خانقاہ بنا لیتا، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر جو ہے اپنے مال کو خرچ کرتا۔ تو اس کی نیت کی بنیاد پر، صرف اور صرف اس کی نیت کی بنیاد پر، اس کے پاس میں مال تھا، اس نے نیک کاموں کے اندر میں اپنے مال کو خرچ کیا،
اللہ تعالیٰ صرف اس کی نیت کی بنیاد پر اس کو جو ہے اتنی نیکی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس میں صرف بہت سارا مال ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، غلط جگہوں پر اپنے مال کو جو ہے خرچ کر رہے ہیں، غلط جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، بالکل تھیٹر بنا لے رہے اور جو ہے بیئر بار بنا لے رہے اور جو ہے بری جگہ پر اپنے پیسے کو خرچہ کر رہے، گناہ والی جگہوں پر اپنے پیسوں کو خرچ کر رہے، اور دوسرا کوئی شخص ہے وہ صرف یہ سوچ لے رہے کہ اگر میرے پاس میں بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کی جیسی تھیٹر بنا لیتا اور بیئر بار بنا لیتا، اور جو ہے اپنے حساب سے جیسے پیسے خرچہ کرتا میں بھی ویسے ہی پیسے خرچہ کرتا، کہ جیسے عیاش والی زندگی گزار رہے میں بھی ویسے عیاش بن کر کے زندگی گزارتا، تو اس کو جو گناہ ملے گا اس کے پیسے خرچہ کرنے کی بنیاد پر، تو اس نے جو نیت کی ہے کہ میں بھی اس کے طرح سے پیسے خرچہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے نام اعمال میں بھی اتنا گناہ لکھ دیں گے۔ تو دوستوں ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے اپنی نیت کو بنانا سیکھیں، ہر عمل کے اندر میں اپنی نیت کو ہم لوگ سب سے پہلے اچھی رکھیں، دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ وہ دشمن کو مار رہے، اب اس کو تلوار لے کر کے مار رہے، لیکن اب اس نے کیا کیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے غصہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو مار رہے تھے، مارتے جو ہے رک گئے، تو اس نے پوچھا آپ ابھی مجھے مار رہے تھے اور آپ ابھی رک گئے، ایسا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا ذاتی غصہ جو ہے باہر آ گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں پہلے کام اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا ذاتی غصہ جو ہے باہر آ گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو اس نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ تو دوستوں ہماری دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ عمل میں کر رہا ہوں، اس کے اندر میں اللہ کی رضا مجھے نہیں نظر آ رہی ہے، اخلاص مجھے اس کے اندر میں نظر نہیں آ رہا ہے، دکھلاؤ مجھے اس کے اندر میں نظر آ رہا ہے، میرا ذاتی فائدہ اس کے اندر میں مجھے نظر آ رہا ہے، تو دوستوں یہ کام کو سب سے پہلے ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے، یہ کام کو ہم لوگوں کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو دوستوں ہر عمل کے اندر میں اخلاص کو سب سے پہلے لانا ہے، ہر عمل کے اندر میں ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، دیکھو حدیث پاک کے اندر میں بات ملتی ہے کہ ایک شخص نہ عالم ہوگا، 3 شخص ہوں گے جن کی نیت بری ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کا جہنم کا فیصلہ کر دیں گے۔ 3 شخص ہوں گے، ان میں سب سے پہلے تو ایک عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے مدرسہ بنایا اور طلبہ کو پڑھایا، میں نے علم کی بڑی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تو نے اس لیے نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے لوگ بہت بڑا عالم کہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم کے اندر میں داخل کر دو۔ اور دوسرا شخص سخی ہوگا، اس کی نیت بھی بری ہونے کی بنیاد پر جو ہے اللہ اس کا بھی جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، اس کی نیت بھی صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ اس کا جہنم کا فیصلہ کر دیں گے۔ سخی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اس لیے خرچ نہیں کیا تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، اور وہ کہا جا چکا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں کہ اس کو جہنم کے اندر میں داخل کر دو۔ تیسرا وہ شخص ہوگا مجاہد، جس کی نیت خراب ہونے کی بنیاد پر، جس کی نیت بری ہونے کی بنیاد پر اللہ اس کا بھی جہنم کا فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جہنم فیصلہ کریں گے، اس کو بھی جہنم کے اندر میں داخل کر۔ تو دوستوں دیکھو ابھی تک کہ اگر ہمارے اندر میں اخلاص نہیں ہے، تو دیکھو ابھی سے ہم لوگ نیت کریں
کہ انشاءاللہ اب سے جو ہے ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. ہر عمل اپنے ہر عمل کے لیے جو ہے اپنے ہر عمل کے اندر ہم اپنے اخلاص کو جو ہے داخل کریں گے. ہر عمل کے اندر میں ہم لوگ نماز پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے, کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں پڑھیں گے کہ میں بڑا نمازی ہوں. ہم قرآن پڑھیں گے تو اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ لوگ بڑا قاری کہے, بلکہ ہم تو قرآن اس لیے پڑھیں گے کہ ہم سے ہمارے قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے, ہمارے قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے. اور ہم ذکر بھی کریں گے تو ہم لوگ ذکر اس لیے نہیں کریں گے کہ لوگ ہم کو بڑا ہی ذاکرین کہے اور بڑے ہی ذکر والا کہے, بلکہ ہم تو ذکر بھی اس لیے کریں گے کہ اللہ ہمارے راضی ہو جائے. ہم حج بھی کریں گے تو اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمیں لوگ حجی صاحب کہیں, بلکہ ہم تو حج بھی اس لیے کریں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم حج کریں گے. ہر عمل کے اندر میں ہم اپنے ہر عمل کے اندر میں اخلاص کو پیدا کریں. ہر عمل کے اندر میں لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کریں گے, لوگوں کی مدد کریں گے, لوگوں کے ساتھ میں صلح رحمی کریں گے. تو اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں کو بڑا ہی اچھا آدمی کہیں, کتنا اچھا آدمی ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, بلکہ ہم تو اس لیے کریں کہ ہمارے عمل سے اللہ راضی ہو جائے. کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل نہیں کریں گے ہم لوگ. اور دوستو آپ لوگوں سے ایک درخواست بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی رات سے کسی کو ریاکار نہ کہے. سب سے پہلے اپنی رات سے کسی کو ریاکار نہ کہے, کسی کو دکھلانے والا نہ کہے. اخلاص کا پتہ تو موت پر چلے گا, اخلاص کا پتہ تو موت پر چلے گا. اور وہ فیصلہ تو اللہ کریں گے کہ کس کے اندر میں کم اخلاص تھا, کس کے اندر میں زیادہ اخلاص تھا, اور کس کے اندر میں اخلاص نہیں تھا. اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, اور یہ بات صرف وہ موت پر ہی کھلیں گی, اور وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کے اندر میں اخلاص زیادہ ہے, کس کے اندر میں اخلاص کم ہے. اسی لیے ہم اپنی رات سے کسی کی طرف اپنی نظر کو نہ ڈالیں. ہم اپنی نظر دوسروں کی طرف نہ ڈالیں کہ وہ تو بڑا ہی ریاکار ہے. ہم لوگ دوستوں اپنی نظر اپنے گریبان کے اندر میں جھانکے سکتے ہیں. کوئی اچھا بنے نہ بنے, ہم دنیا سے اچھا بن کر کے جائے. دیکھو جب ایک انسان مرتا ہے نا تو اس کے لیے زمین روتی ہے, آسمان کے دروازے اس کے لیے روتے ہیں, اور مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نیک بندہ مر کر کے جا رہے. تو ہم اپنی رات کی کم سے کم اتنی زندگی بنائیں کہ ہماری رات سے اللہ راضی ہو جائے, اور ہماری رات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.